میری کتاب کا ایک کالم ہے، آپ کے گھر خسرا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، لیکن مضمون کی مجبوری تھی، سو یہ لفظ استعمال کرنا پڑا۔ بہت بچپن کی یاد ہے، ہمارا گھر ایک بازار کے نزدیک تھا اور بازار میں خوب چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ ہم نے بازار جانے کا شوق تبھی سے پال لیا۔ جو ہی دیکھتے کہ امی باہر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی جوتا پہننے کو دوڑ پڑتے۔ امی کی گھوریاں، ڈانٹ ڈپٹ، ابا سے سرزنش کی دھمکی کچھ بھی ہمیں باز نہ رکھ سکتی۔ بازار کی رونق، گہما گہمی، آوازیں، راگیروں کی دھکم پیل اور روشنیاں ہمیں خوب محظوظ کرتیں۔ ان تمام یادوں میں ایک یاد ایسی ہے جس نے ہمیں بہت حیران و پریشان کیا، اور یہ حیرت بہت برسوں تک ہمارے ساتھ رہی۔ ہم دیکھتے کہ کچھ لہیم شہیم خواتین زرق برق لباس میں، خوب میک اپ اور زیورات پہنے، دوپٹہ گلے میں لٹکائے، جسم کے خطوط نمایاں بازار میں آ جا رہی ہوتی۔ یک لخت کہیں رکتی اور موٹی اور مردانہ آواز میں گانا گاتی اور تالیاں بجاتے ہوئے اشارے کرتی۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کون عورتیں ہیں جو بازار میں یوں گھوم رہی ہیں، ان کا حلیہ اس قدر مختلف کیوں ہے، آواز مردوں جیسی کیوں ہے، لباس اس قدر شوخ اور تنگ کیوں ہے، وہ اٹھلا کر دکانداروں سے بات کیوں کرتی ہیں، جواب میں سب مردوں کی اتنی باچھیں کیوں کھلی پڑتی ہیں۔ ہم نے مردوں کو انہیں آنکھ مارتے اور چٹکی کاٹتے بھی دیکھا۔ ہم امی سے بارہا پوچھنے کی کوشش کرتے کہ وہ کون ہیں۔ امی جواب دینے کی بجائے فوراً کوئی اور بات شروع کر کے ہمارا دھیان بٹانا چاہتی۔ ایک آدھ دفعہ کے لیے تو ٹھیک تھا اور ہم بہل بھی گئے، مگر اگلی دفعہ ان سوالوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ جب ہماری پرتجسس طبیعت کسی طرح ہار نہ مانتی تو امی جھنجھلا کے کہتی، چپ ہو جاؤ، دماغ نہ کھاؤ۔ بہرحال اس ساری کہانی میں ہمیں ایک نام ازبر ہو چکا تھا جو ہم نے کسی دکاندار کو کہتے سنا تھا، اور وہ تھا خسرے۔ اب ہمیں لفظ خسرے پہ مزید تحقیق کرنا تھی۔ ہم اپنے سوالوں کی بنیاد پہ خاندان میں سوالیہ نشان کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ہمارے پاس خسروں کے متعلق سوال تھے، ان کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ کون ہیں؟ یہ اس حلیے میں کیوں ہیں؟ جس سے بھی پوچھا جواب ملا، بچے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، یہ تمہاری عمر نہیں ہے ایسے سوال پوچھنے کی۔ مزید سوالوں کے جواب میں ایک زوردار ڈانٹ کھانے کو ملتی۔ کچھ برسوں بعد جب ہم میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو اس وقت تک اس معاشرتی المیے سے آگہی ہو چکی تھی کہ یہاں مرد و عورت کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کی بنیادی شناخت دھندلی ہے۔ اگلے ہی لمحے دماغ نے سوال کیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بھڑکیلے چیختے ہوئے رنگوں کے کپڑے، نکلی بالوں کی چوٹی، تنی ہوئی چھاتی، مردانہ ڈھیل ڈول اور بھاری آواز کے ساتھ گانا بجانا کرتے ہوئے روزی کی تلاش۔ میڈیکل کی تعلیم نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے۔ بچے کی ماں کے پیٹ میں تشکیل کے مرحلے کے درمیان بہت سی معلوم اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر اعضا بننے کے عمل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ نتیجے میں بچے میں گونگا پن، بہرا پن، اندھا پن، لولا پن، لنگڑا پن، غرض کوئی بھی جسمانی کمی نظر آ سکتی ہے۔ اسی طرح دماغی لحاظ سے خرابی کی صورت میں کم سمجھ، ناسمجھ، دیوانگی یا مجہول پن ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھار جنسی اعضاء میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ کچھ بچوں میں جنسی اعضاء واضح طور پر بن ہی نہیں پاتے، کچھ میں ہر دو جنسی اعضاء بن جاتے ہیں، اور کچھ بچے اندرونی طور پہ ایک جنس اور بیرونی طور پہ دوسری جنس بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ جاننا اہم ہے کہ سوائے جنسی اعضاء کے ان کا سارا جسم اور دماغ ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے، ایک ایسے انسان کا جس کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی۔
ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی، بات کرنا بھی آتی ہے اور سمجھنا بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمام خواہشات، احساسات، خیالات، جذبات اور ضروریات ایک عام انسان کی سی ہیں تو پھر ان لوگوں کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب والدین اپنے لولے لنگڑے کانے مجہول بچے کو سنبھال لیتے ہیں تو جنسی اعضاء کی خامی والے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیا جنسی اعضاء اتنے اہم ہیں کہ ان میں خامی والدین اور معاشرے دونوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے، اور یہ دونوں ان بچوں کو خود ہی گالی بنا دیتے ہیں؟ نہ یہ زندوں میں رہتے ہیں اور نہ مردوں میں، گالیاں، کوسنے، تمسخر ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے معاشرہ پاؤں میں گھنگرو بندھوا دیتا ہے، سر پہ چھت بستی سے باہر دی جاتی ہے۔ اگر جذبات کا غلبہ ہو تو ہم بستری کے بعد بندوق کی گولی مقدر ہوتی ہے۔ لیجئے، خس کم جہاں پاک۔ اگر کوئی ان تمام صعوبتوں کے باوجود بھی زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ قدم ملانا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ مسجد میں داخلہ ممنوع، خدائے بزرگوار جس کے نزدیک سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں کا گھر دیکھنے کی اجازت نہیں ملتی، اور تو اور مرنے کی صورت میں کوئی بھی مذہب کا ٹھیکیدار نماز جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین نہیں کہ ہر مخلوق کا خالق خدا ہے؟ اگر وہی پالنہار ہے تو اس کی تخلیق کو مسترد کرنا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا آج ہم سب جو اس خامی کا شکار نہیں، کیا یہ ہمارا کریڈٹ ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس آزمائش کا شکار نہیں ہو سکتے اور کوئی خسرا ہم میں سے کسی کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا؟ یہ بچے اس دنیا میں والدین کی جسمانی وابستگی کے نتیجے میں آتے ہیں۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ٹھہرا کہ رحم سے نکلنے والے ناقص مال کو سڑک پہ پھینک دیا جائے اور کام کا مال سنبھال لیا جائے؟ ایسا کرنے والے کامیاب کاروباری تو ہو سکتے ہیں، والدین نہیں۔ یہ وہ سوال تھے جو میں نے اپنے آپ سے بھی پوچھے اور اپنے ارد گرد والوں سے بھی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا آپ کے پاس جواب ہے؟